تعظیم ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے ہے، اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں، اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور 100 میں مثال رکھا کرتے تھے. آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہ رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک، 2 دن کا 100 میں مثال، 3 دن کا بھی رکھتے تھے. صحابہ نے اجازت چاہی، حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں. نہیں، آج کے حضور آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں. اب سنیے، ایکم مثلی، تمہیں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کیا سمجھیں گے ہم؟ کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار اور رموز ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کوئی نبی پہچان سکتا، غیر نبی تو پہچان ہی نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ کوئی ڈاکٹر ہی سمجھ سکے گا نا، غیر ڈاکٹر کہاں سمجھے گا؟ اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے، نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا. جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی. غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شعر اس کا. آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام. غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اے غالب ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے. ایک لطیفہ ہے، ایک بیچارہ کوئی دیہاتی کہیں پھنسا ہوا تھا کسی جگہ، تھکا ہوا چل رہا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے، کار میں بٹھا لیا. اب اس نے کہا پتر تینوں اللہ پٹواری کرے. اب اس غریب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا، ادھر کی ادھر چلی گئی. تو ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابق، پٹواری کرے. تو ہم کہیں پٹواری والا معاملہ نہ کریں. ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی. حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا. ذرا یاد کیجئے، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتی ہے، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکیزیں کہ یہاں پر بندیاں پڑ گئی. حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے. مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں اس میں، فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر. لیکن فرمایا کیا بیٹی، یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں. تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو.
لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے حضور کیسے شوہر تھے؟ آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد 5 وقتہ امام بھی ہیں، جمعے کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ ان کا تو اونچا مقام ہے، 5 وقتہ نماز کے لیے تو رہنا چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی وہی ہے، مربی بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوئے۔ یہ جامعیت جو ہے، جامعیت کبریٰ۔ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے۔ آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں، اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے، آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی اسوہ چاہیے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ۔ خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت میں، نہایت ذہین و فطین، انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا نا۔ اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہی پر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے لیے۔ اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا، آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دے دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے، آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی، آ گئی نہیں آئی، دن گزر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف ہے، یہ قیلولے کا وقت ہوتا۔ تو حیران ہوئے، آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابوبکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے،
یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی؟ حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مغایرت، سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر، اس سے یہ مغایرت، رو پڑے۔ لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی، میں قیمت دوں گا۔ اب بتائیے مدد کا کہ یہ درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے۔ مشن دو حصوں میں تھا، اس کو جانیے، آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں۔ حضور کے مشن کے دو حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ۔ جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، نعمتیں ہیں۔ رد کر دے ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کر لو۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، سراجا منیرا، روشنی کے چراغ۔ یہ حیثیتیں مشترک ہے تمام انبیاء کرام۔ تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے، اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک۔ ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی، جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے۔ 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق۔ یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا، کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر۔